اسلامک کلچر سینٹر میں اس وقت جو پروگرام جو کہ کانفرنس چل رہی ہے رضا اکیڈمی کی طرف سے، وہ کانفرنس کہیں نہ کہیں اس وقت دیش میں جو بے چینی اس وقت پھیلی ہوئی ہے، جو کہ وسیم رضوی نے جس طرح کا بیان دیا، اور خاص طور پہ جو کورٹ کے اندر پٹیشن داخل کی، اس پٹیشن کو داخل ہونے کا مقصد کیونکہ 26 قرآن کی جو 26 آیتیں ہیں، ان قرآن کی 26 آیتوں کو انہوں نے نکالنے کی جو بات کہی ہے، خاص طور پہ اس قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو خلیفہ ایک طرح سے اسلام میں جو خلیفہ کا ذکر کیا انہوں نے، کہ ان خلیفاؤں کے دوارا وہ آیتیں ایڈ کی گئی ہیں، اور ان آیتوں کے ذریعے سے اسلام میں آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اس کو لے کر کے رضا اکیڈمی کے چیف سعید نوری صاحب اور معین میاں صاحب، جو کہ خانقاہ اشرفیہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اور ان کی تمام ٹیم جو دیش بھر میں اس وقت ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، انہوں نے بڑا پرزور اس کا وروධ کیا ہے، اور خاص طور پہ وہ سپریم کورٹ بھی کل گئے تھے، اور وہ کورٹ میں انہوں نے ایک عرضی داخل کی ہے، اور اس عرضی میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جس طرح سے وسیم رضوی نے یہاں پر جو ایک طرح سے پٹیشن داخل کی ہے، اس پٹیشن کو خارج کیا جائے، اور خاص طور پہ وسیم رضوی نے جو حماقت کی ہے، قرآن کو ایک طرح سے قرآن کے اوپر سوال کھڑے کیے ہیں، اس قرآن کی آیتوں پر جو سوال کھڑے کیے ہیں، اس کو لے کر کے وسیم رضوی کو باقاعدہ ان کو بڑی سزا دینے کی بات کہی گئی ہے، کہ ان کو ایک بڑی سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں پورے دیش کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک طرح سے جو قرآن ایک آتما ہے، قرآن جو اسلام کی ایک جان ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے قرآن آیا اور اس کو وہ مانتے ہیں اس طرح سے، تو اس کو انہوں نے ایک طرح سے جھکجھورنے کی جو کوشش کی ہے، اس لیے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب خاص طور پہ دیش کا جو ماحول، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سعید نوری صاحب نے جس طرح سے کہا کہ دیش کا جو ماحول اس وقت جو ہے، اس کو بگاڑنے کی خاص طور پہ یہ کوشش ہے وسیم رضوی کی طرف سے۔ وہیں لکھنؤ سے مولانا کلب زباد نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ انہوں نے کل ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شیعوں کو لے کر کے، شیعہ کیونکہ اس معاملے میں کوئی ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کا وسیم رضوی کا اپنا پرسنل وہ ہے، اور اس ایک طرح سے ان کا دماغی جو ایک طرح سے جو دماغی معاملہ ان کا خراب ہے، اس وجہ سے وہ آئے دن اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ کورٹ میں ان کے دوارا دی گئی یہ پٹیشن وہ کسی بھی طریقے سے ہو خارج ہونی چاہیے، اور مسلموں کی جو ایک طرح سے بھاوناؤں کو آہت پہنچانے والی بات جو ہوئی ہے، اس پہ کورٹ کو سنجان لینا چاہیے، اور وسیم رضوی کو اس میں کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ قمر احمد، نیوز انڈیا سے۔ عالموں کی قدر کرنا محفوظ ناموس رسالت کانفرنس میں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں چوتھا نظر آ رہا ہے وہیں بریلی بھی موجود ہے، اور جہاں بریلی ہے وہیں اجمیر بھی نظر۔ ممبئی عظمیٰ میں اشرف الجیلانی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ کی چوچھا مقدسہ جو آپ کے سامنے رونق افروز ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جان گئے ہوں گے۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں۔ اور قائد اہل سنت، اسیر مفتی اعظم، محافظ ناموس رسالت حضرت مولانا الحاج محمد سعید نوری صاحب نے، ان دونوں بزرگوں نے مشورہ کیا کہ صاحب قبلہ کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں پورے مراٹھواڑہ کے اضلاع کا نام رہے جو آج آپ کے سامنے دکھ رہا ہے۔ حضور معین المشائخ بنفس نفیس تشریف فرما ہے، انہی کے بغل میں قائد اہل سنت حضرت الحاج محمد سعید نوری، اور جو بریلی کی چوچھا اور اجمیر کا آج سنگم دیکھ رہے ہیں، یہ انہی بزرگوں کی دین ہے، اور اہل دہلی کی محبت کی یہ ایک انوکھی پہچان ہے، جو آج ان بزرگوں کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایک جگہ، ایک اسٹیج پر، ایک مشن کے تحت مقصد تحفظ ناموس، زور سے بولیے، تحفظ ناموس دہلی کی موقر اور معزز ہی نہیں بلکہ ملک و ملت اور ہمارے لیے اہل سنت کے لیے سرمایہ حیات حضرت